بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف جارہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ جارہ کچھ حروف ہم کچھ دن پہلے پڑھ چکے تھے اور حتی ہے۔ حتی حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے حتی۔ اس کا بھی کچھ حصہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے، لیکن آج پھر میں شروع سے آپ کو یہ پڑھا دیتی ہوں۔ حتی کسی چیز کے انتہا بتانے کے لیے آتا ہے۔ انتہا، اینڈ بتانے کے لیے آتا ہے۔ کبھی وہ انتہا زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی مکان کے اعتبار سے۔ حتی انتہا بتانے کے معنی میں آتا ہے۔ کبھی مکانی انتہا بتاتا ہے، کبھی زمانی انتہا بتاتا ہے۔ مکانی انتہا مثلاً اس کی مثال ہے سرت بلدی، بلد کہتے ہیں شہر کو۔ میں نے شہر میں سیر کی۔ چلا حتی السوق، بازار تک۔ سوق کا معنی ہوتا ہے بازار تک۔ میں چلا شہر میں بازار تک۔ یہ ہے مکانی، یہ مثال مکانی ہے، کیونکہ شہر سے بازار تک چلنا یہ مکان کے لحاظ سے ہے۔ اور حتی کبھی زمانی انتہا بتانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے زمانی انتہا بتانے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، مثلاً نمت البارحۃ حتی الصباح، حتی الصباح ہی۔ یہ ہاں کے جو زیر لگائیں گے، یہ حتی کی وجہ سے لگا رہے ہیں، کیونکہ حتی حرف جارہ میں سے ہے، اس کی وجہ سے آنے والے اسم کے اینڈ میں زیر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں سویا رہا رات بھر، میں سویا رہا رات بھر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حتی کبھی مصاحبت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک معنی ہے انتہا بتانا، اور ایک اور معنی بتا رہی ہوں، مصاحبت یعنی ساتھ کے معنی میں آتا ہے۔ مصاحبت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً قرأت وردی حتی الدعاء، دعائی میں نے اپنا وظیفہ پڑھا۔ قرأت میں نے پڑھا، وردی اپنا وظیفہ، حتی الدعاء دعا کے ساتھ۔ میں نے اپنا وظیفہ پڑھا دعا کے ساتھ۔ یہاں پر حرف جر حتی ساتھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حرف جارہ حتی، جیسے کہ ہم نے الی کے بارے میں پڑھا تھا کہ الی کا مقبل کبھی اس کے ما بعد میں داخل ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حتی جو ہے، اس کا مقبل کا جو حکم ہوتا ہے
وہ ما بعد میں داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. حتی کا ما بعد کبھی ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. داخل ہوتا ہے. مثلا اس کی مثال ہے، مثلا عقل تو سمکتا حتی رأسیہا. میں نے کھائی سمکتا مچھلی، حتی رأسیہا یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا. میں نے کھائی مچھلی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا. اب یہاں سے معلوم ہوا عقل جو کھانے کا حکم ہے جس طرح وہ مچھلی کے لیے ہے اسی طرح اس کے بعد والے کے لیے بھی ہے. یعنی جس طرح حتی کا ماقبل سمکا مچھلی کھائی گئی، مچھلی کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ کھائی گئی، تو سر کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ وہ بھی کھایا گیا. میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا. اور کبھی یہی حرف جر جو حتی ہے اس کا جو ما بعد ہوتا ہے وہ ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. حتی کا ما بعد ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. کبھی ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر نمت البارحۃ، سال بڑی پڑھی ہے ہم نے. نمت البارحۃ میں رات بھر سویا رہا. حتی الصباح یہاں تک کہ صبح ہو گئی. میں رات بھر سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اب جو کام حتی کے پیچھے والے کے ساتھ ہوا یعنی رات بھر میں سویا رہا، لیکن اب یہاں ما بعد داخل نہیں ہے، یعنی دن کا وقت جب آیا تو پھر میں جاگ گیا تھا. میں رات بھر سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں پچھلے سبق میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جو الا ہے حروف جارہ میں سے ایک حرف الا ہے. الا کا معنی ہوتا ہے پر. یہ استعلاء کے معنی میں، استعلاء کہتے ہیں بلندی کو، بلندی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلندی کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے. مثال کے طور پر زید علی السطح، زید چھت پر ہے. زید یعنی چھت کے اوپر ہے، یہ حقیقی معنی ہے. کبھی یہی الا مجازی معنی میں بھی آتا ہے، جیسے علیہ دین، اس پر قرض ہے. اب قرضہ اس کے سر پہ تو نہیں رکھا ہوا نا، ویسے کہا جاتا ہے بھی اس بندے پر قرضہ ہے. یہاں پر الا بلندی کے معنی میں ہے لیکن مجازی معنی ہے کہ اس پر قرضہ ہے. الا کبھی حرف جر با کے معنی میں بھی آتا ہے. مثال کے طور پر مررت علیہ، میں اس پر گزرا نہیں کہیں گے، میں اس کے ساتھ سے گزرا. اور ساتھ والا معنی جو ہے، ساتھ والا معنی حرف جر با کا آتا تھا. اور کبھی یہی الا فی کا معنی بھی دیتا ہے. کبھی حرف جر الا فی، حرف جر فی کا معنی میں ہوتا تھا نا،
یہ تیسرا معنی ہے اس کا. فی کے معنی میں بھی آتا ہے. مثال کے طور پر وَإِن كُنتم وَإِن كُنتم عَلَى سَفَرٍ. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا تھا کہ اگر تم سفر میں ہو تو پھر روزوں کا حکم کیا ہے، رکھیں یا نہ رکھیں، یا پھر سفر میں ہو تو پھر نماز قصر کرنے کا جو حکم ہے اس آیت کا ایک حصہ ہے. وَإِن اور اگر تم ہو عَلَى سَفَرٍ سفر پر، اگر تم سفر پر ہو یعنی سفر میں ہو. یہاں پر عَلَى میں کے معنی میں ہے، فی کے معنی میں ہے. اگر تم سفر میں ہو تو پھر تم پر کیا حکم ہے، یہ تو تفصیل نہیں ہے، لیکن یہاں پر حرف جر عَلَى فی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے عن. حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے عن. عن کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ عن بلندی اور مجاوزت کے معنی کے لیے، دوری اور تجاوز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوری اور تجاوز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا رمیت السہم عن السوق. تو سہم عن القوس ہوتا ہے. قوس کہتے ہیں کمان کو. عن القوس. یہ موٹے والا کاف ہے اور یہ سین ہے. رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر پھینکا کمان سے. رمیت کا معنی آتا ہے میں نے پھینکا، میں نے پھینکا. سہم تیر کو کہتے ہیں. عن القوسی کمان سے. یہ عن کا معنی ویسے یہاں پر سے ہو رہا ہے، مراد یہ معنی ہے اس سے بعد اور دوری. کس معنی کے لیے آتا ہے؟ دوری یعنی بعد. اور تجاوز کرنا جیسے کہتے ہیں نا، حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے آگے مت بڑھیں. تو آگے بڑھنے کے بارے میں تجاوز کے معنی میں آتا ہے. حروف جارہ میں ایک حرف ہے فی. ایک حرف ہے فی. فی کا معنی تو آپ لوگ میں کی صورت میں ہی پڑھتے ہوں گے، لیکن فی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ اگر آپ کے امتحان میں فی کا معنی کیا ہے؟ فی ظرف کا معنی دیتا ہے. فی ظرفیت کے معنی کے لیے آتا ہے، کے لیے آتا ہے. کیسے؟ جیسے اس کی مثال ہے المال فی الکیس. مثلا المال فی الکیسی. کیسی مال تھیلے میں ہے، مال تھیلے میں ہے. اب فی میں کا معنی دے رہا ہے ویسے، لیکن کسی چیز کے اندر ہونا. ظرف کا معنی برتن ہوتا ہے. برتن کیا کرتا ہے؟ برتن چیزوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے. اسی طرح فی اس طرح کے معنوں میں آتا ہے. کبھی ظرف مکان کے لحاظ سے آتا ہے، کبھی ظرف مکان کے لحاظ سے آتا ہے، کبھی حقیقت میں آتا ہے، کبھی مجاز میں آتا ہے. اب یہ المال فی الکیس، مال تھیلے میں ہے، یہ حقیقی معنی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی مجاز کے لیے بھی آتا ہے. مثال کے طور پر مجازی معنی، مثال کے طور پر ظرف کا مجازی معنی کے لیے بھی آتا ہے. مثلا نظرت فی الکتاب. نظرت
نظر تو میں نے دیکھا، فی الکتابی کتاب میں، یہ با کے جو کسرہ لگا رہی ہوں یہ حرف جر فی کی وجہ سے ہے۔ نظر تو میں نے دیکھا، فی الکتابی کتاب میں، کتاب میں یعنی صرف نظر پڑی کتاب کے اندر، یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کتاب بھی ایک طرح کا ظرف ہی ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں بہت سارے الفاظ، بہت ساری باتیں، بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اور فی بھی کبھی استعلاء یعنی بلندی کے معنی میں آتا ہے۔ فی بھی استعلاء کبھی بلندی کے معنی میں آتا ہے، یہی حرف فی، اس کا ایک معنی ایک اور یہ استعلاء یعنی بلندی۔ اس کی مثال کے معنی میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، وَلَا أُصَلِّ، با یہاں پر نون بھی ہے، أُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور بضرور سولی چڑھاؤں گا، میں تم کو ضرور بضرور سولی چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل، فی جذوع النخل، فی جذوع نخل، جذوع النخل، نخل کہتے ہیں کھجور کو، درخت کو، فی جذوع النخل کھجور کے شاخوں پر، ٹھیک ہے، میں تم کو ضرور بضرور سولی چڑھاؤں گا، فی جذوع النخل کھجور کے شاخوں پر۔ اب فی کا معنی یہاں پر والا آ رہا ہے یعنی بلندی والا معنی آ رہا ہے، میں تم کو ضرور بضرور سولی چڑھاؤں گا، اب سولی بلندی پہ ہوئی ہے نا، لٹکایا جائے گا نا، میں تم کو ضرور بضرور سولی پر لٹکاؤں گا، کھجور کے شاخوں پر، کھجور کے شاخوں پر، یہی فی ہے اس کا۔ اچھا جی فی کا معنی یہی ہے، ٹھیک ہے، کبھی یہ بلندی کے معنی میں آتا ہے۔ اب ایک آخری حرف آج ہم پڑھ لیتے ہیں، کاف، حرف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے کاف، اس کو لکھتے ایسے ہی ہیں الکاف، ٹھیک ہے، اصل میں یہ والا کاف ہوتا ہے۔ بس حرف جرہ میں سے ایک حرف جر ہے کاف۔ کاف تشبیہ کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، کاف تشبیہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کو کسی کے مشابہ قرار دینا۔ مثال کے طور پر زیدن، زیدن کل اسدی، کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ اب زید کو شیر کے ساتھ اس نے تشبیہ دی ہے کہ زید شیر کی طرح ہے، اور کبھی حرف جر کاف جو ہوتا ہے یہ زائدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی زائدہ خام خواہ آیا ہوا ہوتا ہے، خام خواہ تو نہیں ہوتا، آخر کلام میں زینت کا باعث ہی بنتا ہے۔ اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ، کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، کس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، کون ہے بے مثال، کس کی مثال نہیں ملتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ جل شانہ کے بارے میں کفار نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے وہ کیسا ہے، وہ ہم جیسا ہے، وہ انسانوں جیسا ہے، وہ کیسا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ لیس کمثلہ شیء، دنیا میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ جس سے تشبیہ دے کر میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا مطلب کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں دکھا کے تمہیں بتا سکوں کہ رب تمہارا ایسا ہے، لیسا نہیں ہے، لیسا کا معنی کیا ہے، نہیں ہے اس کی مثل
اس کی مثل کوئی چیز۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر جب آپ اس کو سبق کو سنیے گا، دیکھیے گا، ریویو لازمی دیجیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے، سمجھ آئے تو کمنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، میری چینل میں ڈال دوں گی، آپ کو بتا دوں گی، پھر دیکھ لیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔